أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابضی وقار سامعین و سامعات، اللہ نے ہر انسان میں پانچ بڑی مضبوط قسم کے حصے رکھے. کہ دنیا میں وہ جو بھی محسوس کرے اپنی ان محسوسات کے بارے میں پھر فیصلہ لے سکے، اور فیصلہ کرنے کے لیے رب نے انسان کے وجود میں ایک ایسا پمپ یا آلہ رکھا ہے جو 70,000 کلومیٹر تلک اپنے پمپ کی پاور کو بھیجتا ہے. ہمارے وجود میں شریانوں کی لمبائی 70,000 کلومیٹر ہمارے جسم اور ابدان کے ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ اتنی لمبائی ہے جہاں تک یہ خون کو سپلائی کرتا ہے. پورے وجود کی محسوسات اور کیفیات کو دل تک ہوا سے ہمسا کے ذریعے پہنچا کے دماغ سے مین کنٹرول روم سے رابطہ کر کے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کرنا ہے. ایک طرف سفر ہے، ایک طرف ناشتہ ہے. میں نے سفر کو پہلے نکلنا ہے، ناشتہ پھر کر لوں گا، یا میں نے کھانا پہلے کھانا ہے، سفر دیکھ لیتے ہیں بعد میں شروع کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم کئی دفعہ فیصلہ لیتے ہوئے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اور کئی دفعہ کھانے چھوڑ دیتے ہیں، حالات کی نزاکت کو دیکھ کے اپنے سفر کا آغاز کریں. سبقت کا مادہ کہ پہلے کیا کیا جائے اور پہل کون کرے، یہ ہر فرد کے، عورت اور مرد کے، بچے جوان بوڑھے کے اندر اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ صلاحیت موجود. حج کے موقع پہ آپ نے سادہ پانی تقسیم ہوتے ہوئے کہیں دیکھا ہوگا، کنٹینر لگے ہوتے ہیں، چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے. یہ لوگ ساری دنیا چھوڑ کے اللہ کے گھر گئے ہوتے ہیں. وہاں بھی آپ نے اکثر ہاتھ دیکھے ہوں گے کہ پہلے مجھے مل گئے، پہلے مجھے مل گئے. حجر اسود پہ آپ نے رش دیکھا ہے، ملینوں لوگ گئے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہے، اس ایک جگہ کے بوسے کے وصول کے لیے کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں تڑپا دیتی ہے؟ بھائیو، اصل میں اس سبقت کے پیچھے کوئی یقین ہوتا ہے، کوئی اعتماد ہوتا ہے، کوئی ایمان ہوتا ہے، کوئی تصور کی پختگی یا سابقہ تجربہ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پہل لے لینی چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں دی جانی ہیں، اور جس شخص نے اسے ایمان کے ساتھ چوما ہے، یہ اللہ کے سامنے اس بندے کے بارے میں، ویسے تو اللہ کو سب علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے. تو ہمارے دل میں ہمیشہ تڑپ رہی ہے کہ میں حج عمرے پہ جاؤں، عورت ہو یا مرد ہو تو
میں حجر اسود، باقی سب پیچھے ہٹ جائیں، میں پہلے ہو سکتا۔ حضرات ہمارا آج کا موضوع وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی بھی کام میں سب سے پہلے سبقت کر کے پہل لے لی، پہلے نمبر پہ آ گئے، اولیات پہ آ گئے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا دوڑ ہے، دنیا مقابلہ ہے، یہاں دوڑیں لگتی ہیں، میراتھن ریسیں ہوتی ہیں، کتنے کتنے کلومیٹر دنیا دوڑتی ہے اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرا نام پہلا ہو۔ یہاں گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، یہاں گاڑیاں بھی دوڑتی ہیں، یہاں حسن بھی دوڑتا ہے، مقابلہ حسن ہے۔ اگر آپ مس ورلڈ کے بعد مس یونیورس کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ دوڑ لگی ہے۔ حضرات ہم کاروباری فیلڈ میں، ہم تعلیم کی دنیا میں ہیں۔ بہرحال مجھے آج صرف وہ واقعات نہیں سنانے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کس طرح سبقتیں لی۔ مجھے وہاں سے کچھ نچوڑ لینا ہے، کریم لینی ہے، اسے لے کے مجھے اپنے احوال کا جائزہ لینا ہے۔ ہم سب، آپ اور میں بھی السابقون الاولون ہیں، لیکن ہماری ترجیحات کہیں اور ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں دوڑتے، ہم پہل نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، ہماری بھاگ دوڑ نہیں ہے یا ہمارا مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ذرا پہلے دیکھیں کہ وہ تھے کیا اور بن کیا گئے۔ بھائیو، جتنے بھی میرے محبوب کے اصحاب کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اصحاب کے بارے میں سنا ہے کہ ایک شخص کو گھر میں تکلیف ہوتی ہے، ہمسایہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر کے اندر کھجور ہے لیکن وہ آدھی چھپی ہوئی کس طرف ہے؟ ہمسائے کے گھر میں۔ اب غربت کا دور ہے، بچے ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں یا گری ہوئی چنتے ہیں تو وہ کھجور کا مالک سختی دکھاتا ہے، بچے ترستے ہیں، معاملہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تلک جاتا ہے۔ آپ اپنی مجلس میں کہہ دیتے ہیں، آپ اپنی مجلس میں کہہ دیتے ہیں، کون ہے کہ جو اس کھجور کو خرید کے اسے دے دے اور بدلے میں مجھ سے جنت لے دے؟ بھائیو یقین کریں، ہمیں آئے یا نہ آئے، وہاں بیٹھی مجلس میں ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب، اگر میں یہ کھجور خرید کے دے دوں مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی؟ کہا جی، کہا ڈن ہو گیا۔ مالک کو جا کے ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے سودا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بولی کھجور کے بدلے کھجور جہاں مرضی کا لے لے، کہا نہیں 2 لے لے۔ کرتے کرتے مدینے کا سب سے بڑا اس وقت کا مزرعہ، اس کی 4 دیواری اور اس کا باغ اور اس کے اندر بنا ہوا اپنا محل اور اپنا گھر، کہا وہ سارا لے لے، کھجور دے دے۔ حضرات واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں نا تو ہمیں وہ لوگ، اللہ معاف کرے، میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو دوست کہہ رہے تھے یار وہ پرانے دور کے لوگ تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی، انہیں کیا سمجھ تھی یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرات قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کے اور میرے گھر میں کہیں ایسا معاملہ ہو، مسجد میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے کوئی کہے یہ سودا ہے، اس سودے کے بدلے میں جنت ہے، اور کوئی بندہ یقین کر کے اٹھ کے اپنی جمع پونجی دے کے سودا کر لے، گھر میں جا کے قبر کرے، پورا خاندان، پوری فیملی میں سوگ اور ماتم ہوگا کہ یہ جھلا سا کہاں سے آ گیا۔ سسرال میں قبر جائے گی، وہ اپنی بیٹی کو روئیں گے کہ پتہ نہیں کس کملے کے ہاتھ میں دے دی، والدین کو پتہ چلے گا، وہ سارے اس کے اوپر نوحہ بنا ہوں گے،
اگر ننیال کو پتا چلے گا وہ بک کرنے آئیں گے، سمجھانے آئیں گے۔ حضرات وعدہ کر کے، ارادہ کر کے، سودا کر کے، باغ دے کے بیچ کے، اس امید پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہے، اس یقین کے ساتھ باغ کے اندر گیا ہے، بلکہ باہر کھڑا ہو کے بیوی بچوں کو کہا کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ بیوی نے اللہ کرے ہمارے گھر ایسے ہو جائے، ہے نہیں ایسے ہو جائے۔ پہلے میں تھوڑی سی یہاں تقابل کے ساتھ بات سمجھ آتی ہے، میں اپنے گھر کی خبر لے لوں، یہاں سے لے کے وہاں تک، اس کارنر تک اور اس کارنر سے اس کارنر تک، ہر گھر کی اندر کی سائیکی کو سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ 28 سال ہو گئے ہیں سروے کرتے ہوئے، 28 سال ہو گئے ہیں سروے کرتے ہوئے، میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ریشو رکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے وہ ملی نہیں۔ 99.99 ایک پوائنٹ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ گھروں کے حالات یہ ہیں کہ بیوی اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو، بیوی اپنے شوہر کے متعلق یہ بتاتی ہے، وہ تو میں ہی سا میرے ماں پیو کی تربیت سی، تھوڑے ورگے نہ کبے ابے نال یا کملے جے پیو نال جڑا نا جی میں زندگی گزار دی، ہوں جی کوئی اور میرے نال 2 منٹ نہیں سی کسے رہنا، یہ میرا ہی حوصلہ ہے۔ اکثر اس طرح کے جملے مائیں اپنے بچوں کو ان کی نرمی لیتے ہوئے، آپ جتنے مرضی عقل مند اور دانا بھی نہ ہو، جب خواتین کی مجلس ہوتی ہے، صحیح مسلم کی وہ روایت کہ جب خواتین نے اپنے شوہروں کی باتیں کی تو کچھ اس طرح کے جملے تھے، لیکن یہ بھی تو خاتون تھی نا، یہ بھی تو خاتون تھی۔ شوہر نے کہا باہر آ جائے بچے کو لے کے، کہا خیریت، کہا میں اس باغ کے بدلے جنت کا سودا کرایا ہوں، جنت کا سودا کرایا ہوں۔ اللہ کی قسم پوری ہسٹری کو ڈھونڈ کے دیکھیے، اس عورت کی چوں یا چرا نہیں ہے، شوہر کو کوئی باتیں نہیں سنائی، بچوں کو لے کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کہا لے جاؤ کہاں لے کے جائے۔ یہ ان کے ایمان تھے، یہ ان کی سبقتیں تھیں، یہ ان کی رغبتیں تھیں، یہ ان کی ترجیحات تھی۔ لہٰذا جو محبوب سے سن لیتے تھے، یقین ہو جاتا تھا، اس یقین کے بدلے میں میرا رب انا عند ظن عبد بی، تو میرے بارے میں رائے قائم کر کے دے، میں تجھے ویسا ہو کے نہ دکھاؤں تو مجھے رب کیوں کہے۔ ایک اور ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑا وقفہ لیا اور کہنے لگے کہ چلے کھجورے کھا لیتے ہیں۔ اسی دوران میں کان میں آواز آئی کہ اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ۔ اتنا جملہ، یہ آیتیں ہم نے تراویح میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی، نازلۃ پڑی ہوگی، محفوظ ہوگی سینوں میں۔ اللہ یار وہ کہنے کی بات ہے، 2 کھجوریں تھی، کھا لیتا تو کیا تھا، پکڑی پھینک دی۔ آپ کی اور میری نظروں میں کیا ہوگا؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے، حوصلے سے تسلی سے کھائیں، فلائٹ نکل تو نہیں چلی، بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہاں بھی تو جا کے انتظار کرنا ہے۔ پھینک کے آگے بڑھنے لگا تو ساتھی نے کہا یار کھجوریں تو کھا لے، میں نے لگا یار اتنا انتظار کون کرے، یہ چیزیں آگے چل کے کھائیں۔ ان کے کچھ یقین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد ہے۔ اور بھائیوں وہ دنیا تھی کیسی، ذرا یہ بھی دیکھیں، وہ سارے دنیا دار تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے، وہ بزنس کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مہاجرین سارے بزنس مین تھے، انصار سارے کاشتکار تھے، ذمہ دار تھے۔ یہ 2 ہی چیزیں آج آپ کی اور میری ترجیحات اور ترغیبات ہیں۔ ہماری دوڑ ان کے پیچھے، ان کی بھی دوڑ تھی، اور ان کے قافلے جب نکلتے تھے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں جو بڑے بڑے کاروان اور قافلے مینج کرتی تھی، اور موسموں کے اعتبار سے ملکوں کا جغرافیہ سمجھ کے وہ ان چیزوں کو چلاتی تھی اور سامان اٹھاتی تھی اور منڈیوں کو آباد کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیے، آخرت کے بارے میں ان کا ذہن کیا تھا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اَإِذَا مِتْنَا، ایک دوسرے کو کہتے تھے یار یہی دنیا ہے، یہ جہان لکھا ہے، اگلا قسط لکھا ہے، جو ہے یہیں پہ ہے، محنت کر لو، کما لو، کھا لو، اس کے بعد کچھ نہیں، مر کے جب مٹی ہو گئے کیا ہمیں لٹایا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بہت دور کی بات کی ہوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم مر کے مٹی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کو جب آ کے بتایا تھا، آپ کو پتا ہے مکے کی سب سے بڑی بزنس مین خاتون تاجرہ، آپ نے ابھی آ کے اپنی کیفیت بتائی ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل، چادر، لحاف، کھیس، لوہی جو بھی ہے دے دو، میں ڈر رہا ہوں کہ میں اب بچنے والا نہیں، کبھی طاری ہو گئی ہے اور سردی لگ رہی ہے، بخار اپنے عروج پہ ہے، ٹمپریچر چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب 1 مہینہ ہو گیا تھا جب گھر کو چھوڑ کے وہاں جبل نور غار ہیرا میں گئے ہوئے، ہوتی آج کی عورت پتہ نہیں کیا کیا ہوتی، لیکن جب محبوب نے بتایا کہ میرے اوپر وہی آئی ہے، تھوڑا ریلیکس ہوئے، اٹھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے سب سے پہلے مسلمان خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انا اول المسلمین، جو اس وحی کو مان کے آئے ہیں، اس وحی کو تسلیم کرنے میں خواتین میں اس روئے زمین کے اوپر، بلکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی اگر سب سے پہلی کوئی ہستی ہے تو یہ خاتون، یہ خاتون السابقون الاولون۔ یہ سبقتیں ہوتی، صدیق اکبر کو پتہ چلا ہے، صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں پہلے ہو گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ عموماً رشتہ دار زیادہ ڈھونڈتے، دیکھتے، پڑھتے، پرکھتے ہیں کہ یار جو بات کر رہے تھے حقیقت بھی ہے کہ نہیں، وہ آ گئے، غلام تھے، جناب زید آ گئے، یوں سلسلہ چلتا گیا ہے۔ اور پتہ ہونا چاہیے یہ جو بنیادی طور پہ ایمان لانے والے ہیں، ان میں میجر وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دیکھتے چلے جائیے اس لسٹ کو، ان میں مالدار بھی ہیں یا پھر وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، غریب لوگ، لیکن ان کی تبدیلیاں محبوب جو کہتے گئے سبقتیں لیتے گئے۔ حضرات میں سارے واقعات سنا دوں، میں ان کے اوپر رلا بھی دوں، ہنسا بھی دوں، لیکن اگر ٹارگٹ کے اوپر، ہدف کے اوپر، پن پوائنٹ پہ جا کے میرے الفاظ نہ لگے تو میں فارمیلٹی سمجھوں، میں اپنے ایشوز کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے حالات حاضرہ میں، جہاں آپ ہیں، جہاں میں ہوں، وہاں کیا ہے، ترجیحات کیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی رغبتیں، ان کے یقین، ان کے مقام، ان کے مرتبے اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں جس قوم میں رہ رہا ہوں اور جن باسیوں کے ساتھ میری زندگی گزرتی ہے، ان لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہے، ترجیحات کچھ اور ہے۔ بھائیو، آپ کی اور میری زندگی گزر گئی ہے، ہمارے بچے ابھی پیچھے ہیں، نرسری، مان لیتے ہیں والدین بچوں کو کہتے ہیں بیٹا میں تو نہیں پڑھ سکا، تو ہی پڑھ لے، یار میں نے دھکے کھائے ہیں، تو نہ کھا، تو کچھ کر لے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا زندگی کی تکلیفیں نہیں دیکھی، کیا دھکے نہیں کھائے، اور بھائیو جس خوف میں رہ رہی تھی آپ اور میں، اس خوف میں نہیں ہے۔ وہاں خوف یہ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا کے جلا دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، ہرکارے پھر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی دوسرے آ جاتے ہیں،
اور کہیں پہ مردہ دیکھ کے اوپر ماشاءاللہ گرجیں آ جاتی ہیں. بچے کی خبر ملتے ہی ان کو کاٹنے والے آتے تھے. لیکن یقین دیکھیے، یہ یقین لانا ہے تو السابقون الاولون، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں. یقین ہونا چاہیے. ماں نے کیا کیا تھا؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا. لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے، کیسے بنے ہیں، کہاں سے اٹھائے گئے؟ ماں نے کیا کیا تھا؟ کس اسکول میں بھیجا تھا؟ بیگ بستہ بند کر کے سمندر میں ڈال دینا. آپ کی نہر جا رہی ہے، نہر جا رہی ہے، اگر کوئی آپ کو یقین دلائے کہ پیدا ہونے والا بچہ اس نہر میں پھینک دو، تمہیں بڑا ہو کے بہت بڑا انسان ملے گا، لے لینا. جتنی میری گجرانوالہ کی مائیں ہیں کہیں گی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، چھلا ہے. اللہ کا پیغام آتا ہے، ماں ٹرنک میں ڈال کے، بکسے میں ڈال کے سمندر کی لہر کے حوالے کر دی. اور پھر بھائیو، جس کو یقین تھا، اس نے جس اسکول میں پڑھایا وہ کہیں عام شہر کا، مصر کے بازاروں کا اسکول نہیں تھا، وہ اس شاہی محل کا اسکول تھا جسے فرعون کا مالک تھا. اور اس کی فیسیں اور اس کے جتنے بھی معاملات اور اخراجات ہیں وہ وہیں پہ ہیں. یارو یقین تھا تو یہ وہی رب ہے کہ جس نے سگی ماں سے فیڈ بھی کروایا ہے اور سارے معاملات چلائے ہیں. آئیں پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرے، میں بات کو آگے بڑھاؤں. آج بھی یقین موجود ہے. ہم ایک تقریب بخاری اور وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سارا دن بیچارے، یہ جو عربی نہیں ہم تک پہنچتی جسے آپ عربی کہتے ہیں، یہ اتنے بھی کھیتوں کے اندر، اس کے اندر یہ دن گزرتے ہیں سارے. تو بہت زیادہ مال دولت بھی نہیں. ادارے نے ایک اعلان کیا اور اعلان بڑا دلچسپ تھا. کہنے لگے یار بیٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے پاس بجلی بار بار جو ہے ہر جگہ پرابلم ہوتی ہے، رمضان بھی ہے، گرمیاں بھی ہیں، پریشانی پڑی ہے. یار کوئی سولر سسٹم لگوانا ہے تو اس کے لیے پلیٹ. آپ یقین کریں ابھی منہ سے یہ لفظ نکلے تھے، آپ کا یہ رش بہت تھوڑا ہے، تاحد نظر لوگ تھے. ایک آدمی عجیب و غریب سی اس کی حیت، پھٹے پرانے کپڑے، جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی میری ایک پلیٹ لے. اس کی یہ کیفیت اور کھڑے ہونے اور کہنے کی دیر تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ گیا. ایک کاروان آیا ہے، لوگوں کی حالت خراب ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا اور چندے کا بولا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے اٹھ کے 1 درہم دیا، دینار دیا ہے. اس کے بعد دیکھا دیکھی لوگ شروع ہو گئے. پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس نے پہل کی ہے نا، پہل، یہ سبقت، یہ بیکار میں نہیں ہے. جتنے لوگوں نے اس کے بعد پیسہ دیا ہے ان سب کا اجر بھی اسے ملنا ہے، ان کو ملنا ہے، کیونکہ اس نے پہل کی. بھائیو پہل کے حوالے سے مجھے سیدنا عکاشہ بھی یاد ہے. اللہ اکبر. محبوب نے کہا 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. خوبی یہ ہوگی کہ اللہ حساب نہیں کرے گا، حساب کرے گا بغیر حساب کے. کہا کون ہے؟ کہا لا یرفون ولا یسترفون. دم تکلیف ہوتے ہوئے دم کروانا جائز ہے. علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے. سیدنا حسنین کریمین کو آپ دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان الرجیم. آپ خود بھی اپنے آپ کو دم کرتے تھے. لیکن آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا رب پر توکل اتنا مضبوط ہوگا، وہ بیماری کو کہہ دیں گے جا ہمیں نہیں پرواہ تو کون ہے. رب پہ توکل اتنا مضبوط کر دیں گے کہ وہ دم نہیں کریں گے، نہیں کروائیں گے.
जन्नत में जाएंगे, बिला हिसाब जाएंगे। सैयदना उकाशा उठे जल्दी से, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे रहा, वो मुझे भी इन्होंने कर। आपने कहा अंत में हो, अंत में हो। देखा देखी दूसरे उठे, आपने कहा सबका का बिहा उकाशा। यार ये मामला ऐसे था कि ये सीट एक ही थी मेरी दुआ के साथ, बड़ी होगी कोटा था, लेकिन वो कोटा पूरा हो गया, वो ले गया। भाइयों बसा होता हमें पता नहीं होता कि सबकत में क्या है। अगर हमें पता चल जाए तो हम जिस कदर दुनियादार हो गए हैं, वो लोग जो दुनियादार थे, जो तुज्जार थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, जो काश्तकार थे, जो बड़े बड़े वसीह वारिस, आपकी तो मास्टर सिटी और इस तरह की सिटीज अभी बन रही है ना, उनकी हर मजरे में अपनी सिटी आबाद थी, अपना घर, अपनी दुनिया आबाद थी। आज भी अगर जाते हो मदीना में तो जाके देखो कि हर शख्स उसका अपना मजरा है, उसमें अपने स्विमिंग पूल है, अपने वहां पे माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें और रब के करम और आसानियां और फरावानियां हैं। और आपको हैरान होना चाहिए, 1 अरब से ज्यादा खजूरों के पौधे, 1 अरब से ज्यादा खजूरों के पौधे सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि हमने इनका फल दुनिया में वहां भेज देना है जहां कोई ना कोई आफत आई। वो ऐसे लोग, अगर उनके अंदर आज ये खैर ना होती, जैसे पूरी दुनिया उन पे इकट्ठी है, शायद उन्हें उचक लिया गया होता, नोच लिया गया होता, और जैसे मेरे आपका ज़हन बन गया है वो उनकी आज हालत बाकी ना रहती। लेकिन हजरात आइए अपनी तरजीहात को देखें। मेरी और आपकी तरजीहात सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में देखें, जात के बारे में खुद समझ आ जाएगी। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा कहाँ जाए, कहाँ जाए, क्योंकि बच्चा करीम होता है, बच्चा दौलत होता है, बच्चा सरमाया होता है, बच्चा जिगरगोशा होता है, रब से मांग मांग के लेते हैं। भाइयों सुबह कल छुट्टी है, जिस दिन पहला दिन लगे स्कूल का, गाड़ियां चेक करना गुजरांवाला में 99% जाने वाली गाड़ियां, रिक्शे, पिकअपे और हमारे मजदे, ट्योटे, बड़े बड़े हमारे चलने वाली लॉन्ग व्हीकल्स, इनके ऊपर जो बच्चे जा रहे हैं, चेक कीजिएगा कहां जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। गाड़ियों की दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है, पहले मैं मुड़ जाऊं, मुझे जगह मिले, मैं ले जाऊं। कहां जा रहे हैं? स्कूलों में, स्कूलों में दुनिया कमाने के लिए। मैं दुनिया का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, लेकिन सबकत किसे देनी थी? वो लोग हजरत उस्मान की तिजारत रुकने की रज़ी अल्लाह ताला, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के कारवां नहीं रुक गए, हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला की काश्तकारी नहीं रुक गई थी, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला की मंडी वो बंद नहीं हो गई थी, ट्रेड और बिजनेस रुक नहीं गया था, लेकिन उनकी सबकत कुछ और थी, तरजीहात कुछ और थी। हैरान होकर आप देखेंगे 99 गाड़ियां आपको मिलेगी जो बच्चों को कहां लेके जा रही है दुनियादारी के लिए। एक गाड़ी अगर गुजरांवाला में मिल जाए ना कि जो किसी दीनी मदरसे या मस्जिद की तरफ जा रही है तो गनीमत होगी, क्योंकि आपके शहर से बढ़ के पाकिस्तान में कोई और शहर दीन की तरफ ज्यादा रगबत रखने वाला नहीं है। यहां की ये मैं हालत बता रहा हूं। मैंने इस पुल के उस तरफ 3 दफा स्कूल टाइम में गाड़ी रोक के गाड़ियां गिनी। क्यों? ये शहर बाकी शहरों की निस्बत हमारे असलाफ की कुछ बरकत, बुजुर्गों की कुछ मेहनतें, अल्लाह की रहमतें और शायद दुआएं और करम बाकी शहरों की निस्बत कुछ ज्यादा है। अभी भी यहां बीज या खैर इसलिए नहीं मैं तारीफ कर रहा कि मैं आप लोगों में बैठ रहा हूं, इसको हम देखते हैं, चलते फिरते रहते हैं, करिया करिया और नगर नगर जाना होता है, तो जो सुनते हैं हम उसको देखते और पढ़ते भी हैं। मैंने शायद लाइब्रेरियों का सर्वे नहीं पढ़ा, मैंने रियल में आके देखा है। यहां पर मुझे उन 3 घंटों में जब बच्चों की नकलो हरकत और आमदोरफ्त हो रही थी, लाए और ले जाए जा रहे थे, शायद 1 से 2 वैने मिली हैं कि जिनसे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये वैने या ये गाड़ियां किसी दीनी इदारे की तरफ जा रही है। लेकिन जो बाकी थी वो जिस तरफ जा रही थी, हजरात वहां जाके हमारी तरजीह क्या है, सबकत क्या है। हमारी पहली सबकत आज होती है, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूं,
لیکن سبقت کو، اس کی طرف ترجیح کو ہمارے جس بچے سے پوچھ لیں، ماں باپ سے پوچھ لیں، بچے کو کیا بنایا ہے ڈاکٹر، کیا بنانا ہے ڈاکٹر، کیا خیال ہے؟ سوچیے. میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے روکیے، میں موضوع بدلوں. ترجیحات میں کتنی کثرت ہو گئی. ایک میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چند سیٹیں ہوتی ہیں، آپ کا گجرا والا بلاک ہوتا ہے، پورا لاہور شہر بلاک ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سٹیز اور بڑی بڑی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے یار یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی میڈیکل کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، اس میں آ کے اینٹری ٹیسٹ کے لیے بچوں نے مستقبل کے بیماروں نے، جنہوں نے قوم کے علاج کرنے ہیں، جنہوں نے ان کے دماغ درست کرنے ہیں. بھائیو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، میں مانتا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تیری میری بیماریوں کے مسئلے رہیں گے. ہمیں علاج چاہیے، ہمیں اپنے جو ہے آپریشن کروانے ہیں سرجن چاہیے، ہمیں فزیشین چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. میڈیسن پڑھنے والے لوگ چاہیے. یہ پڑھیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. ایلوپیتھی بھی پڑھیں، ہومیوپیتھی پڑھیں، دیسی پیتھی پڑھیں، یہ سب پڑھ کے مارکیٹ میں آئے. لیکن ہماری ترجیحات بس اسی پہ آ کے رک جائے اور سفر ختم ہو جائے تو بھائیوں پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ قبر میں جو حالات ہونے ہیں، نشر میں جو حالات ہونے ہیں، وہاں کے جو دکھ ہے، جو بیماریاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، یہاں تو ریلیکسن کھا کے ریلیکس ہو گئے کہ جناب ماشاءاللہ کام بن گیا. ڈاکٹرز کے باپ کو اور خود ڈاکٹرز حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا سبقت اور ترجیحات قوم کی خدمت پہ آ کے ختم ہو گئی؟ اگلا سفر اور اگلے جہان، قبر، نشر، حشر، وہ میزان، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ حساب و کتاب، یہ ان جہانوں میں جا کے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ تو کھجورے پہن کے چلے گئے تھے، وہ جہان میرا ہے. کیا میں مرنے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ابو اگر وہاں قبر میں اللہ نہ کرے حالات الٹے ہو گئے، فرشتوں نے کچھ پوچھ لیا، جواب نہ آیا، ہاں لا ادری پہ معاملہ چلا گیا، سر میں گرزیں پڑی، کیا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے، فزیشین مل کے کوئی میڈیسن تجویز کر کے پین کلر کو انجیکشن بھیج سکتے ہیں کہ وہ درد ختم ہو سکے؟ یہ سارے سرجن مل کے جا کے وادی خاموشہ میں، شہر خاموشہ اور وادی قبرستان میں جا کے اپنے اس باپ کی اس کیفیت کو ختم کرتے ہوئے اس کو سٹیچنگ کر کے یا ٹانکے لگا کے آ سکتے ہیں؟ سوال آپ کے سامنے. اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سوال سے میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں سال میں 10 دن اعتکاف کے بڑے خوش نصیب لوگ نکالتے ہیں. عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہی. ہمارے پاس تو یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں بھاجی مرن کا ٹائم کو نہیں، زہر کی پوری کھا لی ہوگا ٹائم کو نہیں. حالات ایسے ہو گئے. لیکن ہم نے جو ٹائم نکالا ہے، اپنی نرسری، اپنی ینگ جنریشن، اپنی نئی قوم، اپنی نئی فوج، اپنے معماران وطن اور معماران ملت، نو نہالان ملت، کل کو جن کے حوالے ہم یہ سارا سیٹ اپ کر کے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا سبقت کس طرف ہے، دوڑ کس طرف ہے. حضرات پتہ ہے دوسری دوڑ کدھر ہے؟ انجینئرنگ. آپ کو پتہ ہے یہ مسجد ایسے نہیں بن گئی، انجینئرنگ کا شاہکار پڑی، اس کے پیچھے دماغ لڑے، نقشہ نویس بیٹھے ہیں، پلاننگز ہوئی ہیں، اور پھر جا کر کے یہ سارے جال بچھے ہیں، سیٹ اپ بنا ہے. انجینئرنگ کے بغیر دنیا نہیں ہے. ہمیں چاہیے یہ ہماری دنیا ہے، لیکن یہی ترجیح بن کے رہ جائے. قابل افسوس ہے ہم سب کے لیے، ایک انجینئر، ایک سبقت لے جانے والا بہترین مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے، وہ نیکی میں، وہ خیر میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، رب سے معافیہ مانگنے میں، لیلۃ القدر کے اندر. کیا انجینئر نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. لیلۃ القدر کیا تھی؟ 5 راتوں میں آئے، گھر سے اپنا جتنا سامان ہے گناہوں کا باندھ کے لے آئے، نیکیاں چھوڑا، سارے گناہ لے آئے. مجھے تو لیلۃ القدر کی اس سے زیادہ سمجھ نہیں آئی. محبوب سے محبوبہ نے پوچھا کہ محب اگر رب العالمین لیلۃ القدر کی رات دے دے اور وہ گھڑیاں نصیب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے تو نہیں کہا کہ سہاگا لے کے کھڑی ہو جائے، رب سے کہنا سونے کا بنا دے. آپ نے تو نہیں کہا کہ فلاں چیز مانگ لینا. آپ نے تو نہیں کہا کہ ایسے کر دینا. کہا اپنے جتنے گناہ ہے نا، جتنے گناہ، کن کو کہا جا رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام. میرا ایمان ہے ہم ان کے بارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ دن میں
70 مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ معافیاں مانگ مانگ کے رب کے سامنے عاجزیاں کرنے والے اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہیں وہ نبی کہ آخری عشرہ اذا دخل العشر الاخیر شد میزر وعقد اہل واہیا لیلا، اپنے کمر بستہ نبی اور محبوب نبی، راتوں کو جاگتے نبی، گھر والوں کو جگاتے نبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ مرحلہ آ جائے اپنے گناہوں کی گٹھڑی اور پنڈ لے کے رب کو کہہ دینا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے، میرا چھوٹا سا کام ہے کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ جس کے گناہ معاف ہو گئے اسے لیلۃ القدر مل گئی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رب اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا لینے ہیں۔ تاکراتوں میں دعا کی ہے کیا؟ تو اور میں جفت ہو جائے تاکراتوں میں دعا کی۔ اس سال کا میرا سروے ہے، بے شمار نوجوانوں سے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ کام بیٹھ گئے اسی عمر میں؟ تھوڑا مسکایا، مسکان دی، مسکرایا، کہندا ساجد صاحب سوال پوچھنے کا انداز بڑا چبھدا رہا ہے، تمہیں کیویں پتہ لگ گیا؟ کسی دسیا دے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ویسے پوچھا ہے یار بھائی دا وے اس عمر میں اعتکاف کی طرف آنا خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ ہم دو ہی موقعوں پہ رب کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ مل نہ رہا ہو، یا جو ہم چاہتے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا۔ دو ہی موقع ہیں جب ہمیں رب یاد آتا ہے۔ کہنے لگا آپ سر ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں، اصل میں نا میں ایک جگہ منگنی کرانا چاہتا ہوں، وہاں پہ اور بھی 4-5 لوگوں کی نظر ہے، میں ان میں سب سے کمزور ہوں، میں تو اس لیے بیٹھا ہوں۔ کل میں جو مسجد میں گرا سجدے میں اس کو دعا میں مانگنے کے لیے، وہ خود سجدے میں پڑا تھا کسی اور کو مانگتے ہوئے۔ یہ تو میری اور آپ کی دنیا ہے، یہ میری آپ کی ترجیحات ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا یہاں لینے آئے ہیں، اور محبوب اپنی گھر والی کو کہہ رہے ہیں، گھر والی کو کہہ رہے ہیں، محبوبہ کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مانگنا، بس کہنا گناہ معاف کرو۔ یہ ہے لیلۃ القدر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور میرے بھائیوں، کیا انجینئر، ہم مانتے ہیں اس کے بغیر دنیا نہیں چل رہی، سڑکیں، پلازے، یہ بڑے بڑے پل، یہ انڈر پاس، یہ سیٹ اپ اسی نے بنانے، لیکن وہ یہیں پہ آ کے اسی دوڑ میں مر کے مٹی ہو جائے، یہ تو گوارا نہیں ہے نا، یہ تو تکلیف ہے۔ کاش انجینئر پہلی لائن میں ہوتا، اللہ کے کاموں میں جتنی اس کی مہارتیں ہیں، جتنی اس کے پاس طاقتیں ہیں، جتنی قوتیں ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ ان کو اپنے رب کے کاموں میں۔ آمان اپنے دور کا بہت بڑا انجینئر ہے، کمال کا انجینئر ہے، لیکن انجینئرنگ کدھر گئی؟ کہاں گئی؟ فرعون نے کہا کہ یار میں نا موسیٰ کے رب کو مارنا چاہتا ہوں، یہ 24 گھنٹے میرے اوپر جب بھی اپنا رب مسلط کر کے بیٹھا ہے، میں نے اسے بڑی دفعہ سمجھایا ہے، وہ ہمارا رب العالمین، سارے مصر کو سر سبز شاداب میں نے، فلاحی منصوبے دیے میں نے، اور بازار اور منڈیاں مہیا کی میں نے، پوری دنیا سے ممتاز کر دیا اس سٹی کو، علاقے کو، وہ میں نے، اور یہ کہتا ہے کہ رب العالمین کوئی اور؟ حتیٰ کہ ظالم یہ بول اٹھا انا ربکم الاعلی، وہ یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا رب ہی میں ہی ہوں۔ لیکن جب پھر بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ بھی رب العالمین کہہ رہے ہیں، کہا یار کوئی ایسا کام نہیں کرتا، ذرا اوپر کو کچھ بنا، اس کے رب سے تو دو ہاتھ کرے۔ اس نے پھر اپنے دور کا مینار بنایا، اوپر چڑھنے کے لیے اپنی انجینئرنگ کا کمال دکھایا، آسمانوں سے باتیں کرتا دنیا نے دیکھا، اور وہاں جا کر کے تیر چھوڑے، اور تیر لہو کے بھرے رب نے واپس کیے، اور کہنے لگے لو مسلمانوں کا رب مانو۔ اگر ایسی انجینئرنگ ہے تو اس کو سلام۔ آج انجینئرنگ کیا کر رہی ہے؟ ٹائٹینک جب بنا ہے، ٹائٹینک بنا ہے، ہم میں سے اور مجھ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ دنیا میں اپنے دور میں سب سے زیادہ ایوارڈ اگر لے کے گئی ہے تو وہ مووی لے کے گئی ہے ٹائٹینک۔ کس بات پہ لے کے گئی تھی؟ کیوں رب نے یہ اعزاز دلائے تھے اسے؟ کیوں اتنے اس کو جو ہے وہ دیے تھے؟ کم گئے؟ وجہ کیا تھی؟
इंजीनियरिंग का शाहकार था। उस दौर के इंजीनियर्स ने एक बहरी बेड़ा बनाया है, मालिक ने बनवाया है, और कहा है कि इसको दुनिया के सारे तूफान मिलके भी उल्टाना चाहे तो इसमें ऐसी महारत और ऐसे उसमें खूबियां रख दो कि वो उल्टे नहीं। और दुनिया की जो आसाइश जमीन पे हो सकती है, फिजाओं में हो सकती है, हवाओं में हो सकती है, पानियों में हो सकती है, वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी जाए और दुनिया की जितनी अय्याशी करने वाले लोग हैं वो इसमें पहला पहला टिकट और पहला पहला सफर वही लोग करेंगे। हजरात, बुकिंग मुकम्मल है, जगह नहीं है, और उसको रवाना करने से पहले दुनिया की बेहतरीन सैटेलाइट से राब्ते, बेहतरीन वैल से और कमाल के कैप्टन और सारी सहूलतें और महारतें और टेक्नोलॉजी डाल के उसके मालिक ने एक बोल बोला था, इस जहाज को मुसलमानों का भी रब डबोना चाहे तो डबो नहीं सकता, बेफिक्र हो गया। तरजीहात दुनिया की तरफ सब पे चले गए। आपको पता है, पहली मर्तबा दूसरे किनारे नहीं लगा था, वही रास्ते थे, वही राहें थी। कैप्टन ने पता नहीं जिंदगी में कितनी बार वहां से जहाज गुजारे थे, रास्तों का इल्म था, लेकिन ये नीचे से कौन सी चट्टान आई है, कौन सी जगह आई है, वायरलेसों ने काम नहीं किया है, दूरबीनें जवाब दे गई हैं, महारतें और सारी की सारी तलाकतें और सोचे और हवास मिट गए हैं, चीरा है। हजरात, उस असल जहाज का मंजर क्या होगा वो तो कोई देख पाया या नहीं देख पाया, अंदर वाले जानते हैं, जिन्होंने बोल बोले थे वो जानते हैं। मेरे रब की पकड़ को और बताया रब ने कि तरजीहात क्या होती है। उसके ऊपर जो मूवी बनी उसको देख के कलेजा मुंह आता है। जालिमों का ये अंजाम क्या थी उनके पास, दुनिया, इंजीनियरिंग। तो मेरे भाई, इंजीनियर बच्चों को बनाइए मगर रब का बागी नहीं, दीन की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ, आखिरत की तरफ, माद की तरफ, रब्बुल आलमीन की तरफ बढ़े। आज मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की तरजीहात क्या है? जनाब, इनको मैंने बिजनेसमैन बनाना, बनाइए, मंडियां अपनी हवाले कर दीजिए, बाजार दे दीजिए, आई काम में, बी काम में, एम काम में, कॉमर्स के कॉलेजेस में उनको पढ़ाइए और बिजनेस और मार्केटिंग के तरीके सिखाइए। ये तेरी और मेरी तरजीहात रह गई। देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा कौन लाएगा? कौन लाएगा? कहते हैं कि मक्के ने बड़े बड़े ताजिर देखे थे, इब्ने औफ जैसा ताजिर नहीं देखा। अब आज हिजरत पड़ा है, छोड़ के कहाँ आ गया यारो? कैसे आ गया? मक्के से क्या लाए थे? सोचना, सारा घर छोड़ के वो दूध को फटा के जो खट्टी सी पनीर होती है ना, उसे थोड़ी सी लपेट के जितनी थी वो ले आए। मक्के में आके रगबतें मिल रही हैं, मदीने में आके मैं इंग्लैंड जाता हूँ, किसी मुल्क जाता हूँ ना, तो यहाँ से पहले ही दोस्त ज़हन बना देते हैं, यार वो तो साहब से बुला के ना किसी गोरी ना ब्याह कर, जिंदगी सौखी हो गई, वो तो तेनों ना पासपोर्ट लवी हो। सोच होती है कि नहीं? अब दुनियादार मक्के से हिजरत सब कुछ छोड़ के चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ हजरत साद इब्न रबी के हाथ पे रखा है और ये मेरे महबूब के अंसारी से आ गई। सही बुखारी की हदीस है, तकमील बुखारी होती है, आप उसमें अगर ये वाक़या नहीं पढ़ते तो मेरे ख्याल में बुखारी मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने क्या कहा था? बंदा जब नई जगह जाता है ना तो नई जगह की ख़वातीन के बारे में तजस्सुस भी होता है, पता नहीं इस इलाके की ख़वातीन क्या होंगी, क्या लगा होगा, कैसी आती होंगी, क्यों ना मैं इसमें खुद शौहर चल के आया है, कोई और नहीं। यारों, बाप को तो मैंने आते देखा है, बेटी का रिश्ता लेके आ जाता है, चलो अजनबी है देखी जाएगी। भाइयों को भी मैंने आते देखा है, बेटे भी बस औकात आ जाते हैं। यारों, मैंने शौहर को पूरी लाइफ में ऐसा सीन मुझे पहले भी नहीं मिला, मुझे बाद में भी नहीं मिला। आइए क्या कहते हैं साथ मेरे भाइयों, जी एक भाई के पास दो हो, एक के पास एक भी ना हो, वो अल्लाह के दीन के लिए छोड़ के आ गया, मैं अपने भाई के लिए, दीनदार भाई के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता। कहा यार अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं नहीं जाता, जाओ तसल्ली से देखो, जो तुम्हें अच्छी लगती है ना दोनों में, मैं उसे बारिक करता हूँ, इज्जत गुजारे अपने निकाह में लो। ऐसी आफर आप में से या मुझे किसी को मिली होती बाहर के मुल्क, या कम अज़ कम मदीने में मिली होती,
مدینے میں مل گئے، چھوڑ گئے، چھوڑ گئے۔ مجھے فخر نہیں کر رہا، جھک کے مٹ کے کہتا ہوں، اس طرح کی کئی آفریں مدینہ الرسول میں ہوئی، لیکن میرے سامنے صحیح بخاری کا صرف یہ واقعہ ہے، میں نے معذرت کی۔ مکہ میں بھی ہوئی، اسی واقعے کو مد نظر رکھے کہ محبوب میں آپ کے شہر میں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں، شاید اس طرح کی چیزیں ترجیحات میں شامل نہیں رہتی، میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اپنا ذہن بنائے کہ میں دیندار ہو گیا، رب میرے حصے کی دنیا تو دے گا، وہ تو اللہ سب کو دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو زیادہ دے رہا ہے، اللہ نے مجھے دینی ہے، لیکن اپنے دین کی طرف محبت اور رغبت اور سبقت یہ چند کچھ نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں اندر جاؤ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اندر گئے، جاؤ پڑھیے پوری ہسٹری کو، اندر گئے، اندر بھی نہیں گئے، کہنے لگے یار بھائی کمال کرتے ہو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے، میرا رب بھی بندوبست کر دے گا۔ کہا دیکھ لے، کہہ کہ جب تھک گئے نا، کہنے لگے بھائی ریکویسٹ ہے، وہ وادی عقیق ہے نا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی وادی ہے، مبارک وادی ہے، مدینہ یونیورسٹی کے آگے سے گزرتی ہوئی قبلہ طرف سے ہوتی ہوئی نکلتی ہے، اور اس وادی میں سن 654 ہجری میں وہ والا لاوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برہان، وہ قبا سے آگے پہاڑ سے نکلا اور اس میں بہتا ہوا گیا، وہ وادی ہے زرخیز سرسبز و شاداب۔ کہا وہاں میری اتنی پہلیاں ہیں، اتنے مربے ہیں، میں جاگیردار کاشتکار ہوں، جاؤ دیکھو جہاں فصل اچھی ہوئی ہے نا وہ دیکھ لو، جتنی تمہیں اچھی لگے نا وہ آدھی اپنے پاس رکھ لینا، میں اس میں کبھی داخل بھی نہیں ہوں۔ بھائی آپ کو کوئی آفر کروائے، آپ باہر سے آئے ہوئے ہو کہ ماشاءاللہ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کو کھلا پلازا دے رہا ہوں، اس میں سے آدھا لائن مار رہا ہے باہر کی دنیا میں جا کے، لیکن اللہ اکبر شاید ان کی ترجیحات یہ نہیں تھی، سبقتیں اور رغبتیں یہ نہیں تھی، چاہتے یہ نہیں تھی، تھے دنیا دار، تھے بزنس مین، لیکن جب آوازہ لگ گیا کہ تمہاری دنیا یہ اتنی اچھی نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے آخرت اس سے بہتر ہے۔ آپ نے جنت کے محلات دنیا میں نہیں اتروائے، ایک اعتکاف جتنی جگہ میں زندگی گزار دی، اعتکاف جتنی جگہ، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف نے وہ بھی نہیں چھوڑا۔ بول سنیے، احادیث کے اندر جو نقل کیے گئے، ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس کی آڈیو ہم تک پہنچی ہے، ویڈیو کائنات میں گھوم رہی ہے۔ کہنے لگے بھائی، کہا جی، کہا یہ دیکھتے ہو میرے پاس ایک پوٹلی پیچھے ڈالی ہوئی، کہا دیکھتے ہو؟ کہا جی، کہا یار یہ میرے پاس سامان تجارت ہے، میں مدینے کی منڈی کا رستہ نہیں جانتا، بس مجھے مدینے کی منڈی کا رستہ بتا دے، دلنی علی سوق المدینہ، میں منڈی میں جا کے اپنا سودا بیچوں گا، رب میری روٹی روزی چلا دے گا۔ روٹی روزی، دنیا اتنی ہے، جب ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، یاد رکھیے دنیا سایہ ہے، اندھیرا ہے، آخر اس نے ختم ہونا ہے، اور دین نور ہے۔ آپ جب نور کو آگے کر لو گے، آگے کرو گے، سایہ کدھر جائے گا؟ پیچھے۔ آپ جتنا دوڑے سایہ آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ اگر آپ نے نور کو پیچھے کر دیا، دنیا آگے کر دی، سایہ آگے ہو گیا، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے پکڑا نہیں جائے گا، یہ اتنا آگے لگ کے بھاگے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دونوں چیزیں پیچھے کر دی، دونوں پیچھے کر کے مدینے کی منڈی دکھائی، پنیر رکھ کے بیٹھ گیا۔ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں شاید تجارت کا گڑھ ہے، پنیر کھول کے رکھ دی، آواز دے رہے ہیں، آواز سننا۔ کہا مدینہ والوں، ایک پردیسی نیا آیا ہے، منڈی میں نیا آیا ہے، سامان اس کے پاس کئی دن کا پرانا ہے، لیکن ہے خالص، باہر سے لے کے آیا ہے مکے سے، اتنے دن پیدل چلنے میں لگے، یہاں پہنچتے پہنچتے یہ پرانی ہو گئی ہے، پنیر ہے پرانی ہو گئی ہے، لیکن ہے خالص۔ ایک پردیسی بیچنا چاہ رہا ہے، حضرات نقص بھی بتا دیا، ٹائمنگ بھی بتا دی، ایکسپائری بھی بتا دی، ریالٹی بھی بتا دی، اپنی حقیقت بھی بتا دی، وہ بک گئی ہے، وہ بک گئی ہے، خریدنے والے نے خرید دی ہے۔ میں نے
आखिरी दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का देखा, रो रहे, आंसू पे आंसू, छड़ियां लगी हुई हैं, सहाबा पास बैठे तसल्लियां दे रहे हैं, घर वाले तसल्लियां दे रहे हैं। आपको तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा जन्नती हो, रोते क्यों हो? मौत की वजह से, किस वजह से परेशान हो, घबरा क्यों गए हो? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के जुमले सुनिए, उनकी रगबतें, उनकी सबकतें, उनकी चाहतें, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी आइडियोलॉजी, उनके तसव्वुरात पढ़िए और अपने आप को देखिए। कहने लगे जनाब सब कुछ है। अब्दुर्रहमान इस मदीने में आया था, भूला नहीं, पनीर की पोटली उठा के आया था, पास कुछ नहीं था, आज इस दुनिया से जा रहा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को पता ही नहीं उसकी दौलतों के अंबार कितने हैं, उसे पता तिजारतों के सामान कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं, बस एक चीज मार रही है, फिक्र खाई जा रही है। जन्नत का तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, मगर मुझे महबूब की बात पे यकीन है, उन्होंने ये भी फरमाया था गरीब आदमी जन्नत में 500 साल पहले जाएगा अमीर की निस्बत, मुझे वो 500 साल की सोच खाई जा रही है कि जब मुझे जन्नत में लेट के जा जाएगा गरीब। हमारे फख्र, हमारे स्टेटस, इसमें कोई शक नहीं है, इसी दौलत के पीछे है। हजरात हमने तरजीहात दी है, मेरे बच्चे केमिकल पढ़ जाएं, केमिस्ट्री पढ़ जाएं, साइंस पढ़ जाएं, किसी मिल में, किसी जो है माशाल्लाह फैक्ट्री में, बड़ी अच्छी बात है, केमिकल के वो माशाल्लाह मास्टर बन गया। लेकिन अब्बू की कब्र के कीड़े कौन मारेगा? ये केमिकल में से कोई आपका पेस्टिसाइड कंपनी का मालिक वहां जाके स्प्रे करके कब्र के कीड़े मार देगा? अरे कब्र के कीड़े आखिरत के लम्हात अगली चीजें। बच्चों को इलेक्ट्रीशियन बना डाला है और माशाल्लाह ये इंजीनियर्स बन गए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे अगर कब्र के अंदर रब ने अंधेरा कर दिया, सारी दुनिया के इलेक्ट्रीशियन मिलकर तेरी कब्र में जीरो का बल्ब दे पाएंगे? तेरी मेरी तरजीहात की तरह, सबकते की तरह कहां दौड़ रहे हैं? इन बच्चों को बनाओ इलेक्ट्रीशियन, लेकिन क्या इलेक्ट्रीशियन एक अच्छा मोमिन, अच्छा मुसलमान, अच्छा नमाजी, कुरान पढ़ने वाला, परहेजगार, वो मुत्तकी सफ़े अव्वल का नमाजी नहीं हो सकता? हो सकता है। ये सारे किरदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आपको पता होना चाहिए, मदीने में सबसे पहले जिसने चिराग जलाया था, मदीने का इलेक्ट्रीशियन सफ़े अव्वल का नमाजी, जिसने मिंबर बनाया था, मेरे महबूब का मिंबर बनाया था। उस दौर का उसे क्या कहिए, जो मर्जी का। आज आपका गुजरात मेन रोड सारा फर्नीचर से भरा हुआ है, सारी दुनिया में बाहर जा रहा है, सप्लाई हो रही है आपके माशाल्लाह यहाँ से, लेकिन वो कौन है? सफ़े अव्वल के अंदर भी मौजूद। हजरात मेरे और आपके मसले मसाइल, साबिकून के बारे में किताबें पढ़ी, वाक़यात भरे पड़े हैं और पढ़ के रोना आ जाता है, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उससे मुझे क्या मिला? 2 आंसू बस? या मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया? मेरे बच्चे इस वक्त माशाल्लाह वकील बन रहे हैं, वकालतों में जा रहे हैं, लेकिन क्या वकील दुनिया की वकालतों पे सफर खत्म कर देगा? अगर अब्बा कब्र में चले गए, सारी दुनिया के वकील मिलके मुनकर और नकीर के सामने वकालत कर सकते हैं? जिसे आप और मैं मुनकर नकीर कह रहे हैं, 2 फरिश्ते याती मलकात, क्या उसकी वकालत कर सकते हैं? नहीं। अपनी जंग आप लड़नी होगी, हिसाब आप देना होगा। वकील दुनिया में जिसको बना के जाना था, 2 वकील आखिरत में काम आते हैं, एक रोजे का वकील और दूसरा कुरान का वकील। हमारे पास दोनों नहीं है। मैंने नौजवानों को सर्दी के दिनों में, ये जब बारिशें हुई हैं, कितने लोगों को सिगरेट पीते देखा है, नस्वार रखे देखा है, जाम पे जाम चढ़ाते देखा है। पहले तो चले कुछ फिर भी शर्म हया होती थी, होटल कवर होते थे, सड़कों के किनारे जाता हूँ, मैंने कसूर से लेकर दीपालपुर तक का सफर किया। दिन की रोशनी में रमजान मुबारक में दोनों तरफ सरेआम मशरूबात बेचे जा रहे हैं। कोई पूछने का? हमारे शहरों की हालत ये है, घरों और होटलों की हालत ये है, जिस तरफ देख लें वकील तो बनाए नहीं, सबकत और रगबत दुनिया। वो कानून है ना, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मालदार गुजर गया। मानता हूं कि कानून उठ के आ जाए और उसे पता चले कि इस वक्त फेसबुक का मालिक जो है वो सबसे बड़ा मालदार है, दौलतमंद है, वो तो सर पीट के बैठ जाए कि मैंने अपने खजानों की चाबियां खच्चरों पे, घोड़ों पे, गधों पे लाद के जब निकला ना, तो लोग पूरे शहर के बाहर निकले, कहा खजाने नहीं, सिर्फ खजानों को ढांपने वाले, कमरे कवर करने वाले, वो बड़े बड़े जो है मजबूत मेरे अंदर के बैठ, उनकी चाबियां सिर्फ वो शो की थी।
دنیا نے کہا تھا یار زندگی تو یہ ہے، ہم تو فضول میں گئے، زندگی تو یہ ہے، کوٹیاں دیکھ کے آپ کا اور میرا دل، ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ کے آپ کا اور میرا دل، اور یہ بڑی بڑی جو ہے ماشاءاللہ گاڑیاں دیکھ کے آپ کا اور میرا دل مچلتا نہیں ہے، یار زندگی تو یہ ہے، ہم نے کیا کیا، دولت تو یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اگر حفظ میں کہیں ڈال بیٹھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یار ماشاءاللہ یہ ہے، ارے اس کا سفر صرف موت تک ہے، موت تک، موت کے بعد کے جہنم کا سفر، یہ جس کو تم نے حافظ قرآن سمجھ کے تانے دیے ہیں، تو بھی ہو سکتا تھا، میں بھی ہو سکتا تھا، بہترین قاری ہو سکتے تھے، ادیب و خطیب ہو سکتے تھے، اچھے مومن ہو سکتے تھے، جن راہوں کو ہم نے سبقت میں آخری لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور ترجیحات میں دنیا رکھی ہوئی ہے، ادھر موت آنی ہے، کسی نے تیرے ساتھ کچھ نہیں جانے دینا، قمیض کاٹ کے اتارنا، کفن جیبوں کے بغیر ہوگا، دولت نے تیرے ساتھ نہیں جانا، ایک رات بیوی نے قبر پہ نہیں گزارنا، ماں نہیں کہے گی میرا بچہ کبھی اکیلا نہیں سویا تھا، کسی بھائی نے وہاں پہ نہیں رہنا، تیرا گن مین وہاں پہ نہیں ہونا، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہونا، تیرے آگے پیچھے پروٹوکول نہیں ہونے، تیری اکیلی جان ہونی ہے، وکیل صاحب وہاں کی وکالت کون کرے گا، یا قرآن یا رمضان کا روزہ، یہ پاس نہیں ہے، ترجیحات چلے گی، بات آخری سمیٹ دوں، لمبی باتیں کر کے بھی فائدہ نہیں ہوگا، حضرات ساری دنیا اس کا مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کمپیوٹر کی دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بات پوچھنا چاہتا ہوں بچوں کو ICS کروائیں، PCS کروائیں، MCS کروائیں، ڈپلومے دلوائیں، ماہر ترین، کیونکہ ساری طرف مارکیٹنگ کمپیوٹر چھا گیا، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ایک بات آپ نے کبھی سوچا، اللہ نہ کرے قبر کے اندر فیصلہ ہو کہ جہنم کی ونڈو کھول دو، جنت کی ونڈو بند کر دو، ڈیلیٹ کر دو، کہ ساری دنیا کے کمپیوٹر کے ماہر ترین، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بڑے بڑے کمال کے پہنچے ہوئے لوگ آپ کی قبر میں جہنم کی ونڈو کو ڈیلیٹ کر کے جنت کی ونڈو انسٹال کر کے دے سکتے ہیں؟ پوچھیے، مجھے تو نہیں ملا، میں تو اپنے انگنت لا تعداد شاگردوں سے پہلا سوال میرا ICS کی کلاس میں یہی ہوتا ہے، بیٹا آپ جس دنیا میں آئے ہیں آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، دنیا کو نچا دیں گے، زمین پہ انگلیاں ستاروں کو ہلا دیں گے، ادھر ایک بٹن پش کریں گے وہاں پہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مجھے یہ بھی بتاؤ اس کے حوالے سے مجھے اینڈ پہ جو اگلے جہان ہے 10 کے 10 جہان پڑے ہیں، سکرات کے جہان میں ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، میں نے 100 کے لگ بھگ ایلوپیتھی ڈاکٹر کو صرف اس بنیاد پہ وزٹ کیا تھا کہ سکرات کی کوئی میڈیسن ہے آپ کے پاس، کوئی پین کلر، کوئی انجیکشن، کوئی میڈیسن؟ جواب آیا کہ جب ایسا مریض آتا ہے نا ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے ہاسپٹل میں نہ لیں، ہمارے ہاسپٹل کی بدنامی ہوتی ہے، ہم کسی نہ کسی بہانے سے اس میں کہتے ہیں جی لے جاؤ یہ جا کے میری خدمت تو دیجیے کر لو، کیونکہ میں آثار نظر آ گئے ہوتے ہیں، ہم وہ ڈیڈ باڈی اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، ہماری تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر کوئی ایمرجنسی میں آتا ہے ہم جب اس کا سینہ پرس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر یہ نہیں کہ ضمیر نہیں ہوتا، دنیا سمجھتی ہے ہم بڑے سخت ہوتے ہیں، ہم اندر سے بیسیکلی خود ہلے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری نظریں ادھر سے ادھر پتھرا جاتی ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ہومیوپیتھی سے بھی پوچھا کوئی قطرہ، میں نے دیسی پیتھی سے بھی پوچھا ہے کہ حکیم لقمان کا نسخہ ہے، یارو ایک چھوٹے سے طالب علم جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی پڑھی ہے، میں نے اسے پوچھا یار بندہ سکرات میں پڑا ہے اور موت کی تلخیوں اور جھٹکوں میں ہے، کوئی اس کے لیے نسخہ؟ کہنے لگے جی ہے نسخہ، کیوں نہیں ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، وہ بول دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سکرات میں لب نہیں ہلا سکتا تو تب بھی وہ بول نکلتے ہیں، بولیے لا الہ الا اللہ، لب ہلنے بھی نہیں پاتے، اتنی آسانی سے یہ جملہ زبانی سے نکلتا ہے، ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سکرات میں بھی آسانی، موت میں بھی آسانی، نرمیاں، ادھر موت آئے گی ادھر جنت مل جائے گی۔ حضرات کہاں گئی ہماری سوچ، کہاں گئی ہماری رغبتیں؟ بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ان سب بچوں کو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سبقت کرنے والا ایک مومن بنا ڈالیے۔ فیصلہ آباد کے ڈاکٹر صاحب سارا کچھ پڑھا ہے، واپس آئے ہیں باہر سے، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، دنیا میں نام کمایا ہے، ایک مریض آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا جی بچہ ضائع کر کے آگے لے جاؤ تو فارغ۔ اٹھتے ہوئے اس بچے کے باپ نے دو چار باتیں کی، ڈاکٹر صاحب گھومنے والی کرسی پہ دماغ گھوم گیا،
بیل دی اور نرس کو بولا کہ نیکسٹ پیشنٹ نہیں بھیجنا، جھٹکے کھا گئے، کال لگائی ہے، کہا سر، کہا جی، کہا مجھے کوئی عربک پڑھانے والا ٹیچر دیں، کہا خیر ہے آپ تو آنے والوں سے انگلش بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں تو آپ کو عربی، کہنے لگی جی بس کوئی پرابلم ہے جی، میرے سے رابطہ ہوا سر جی کا، یار ایک ڈاکٹر ہے اسے عربی پڑھانی ہے، میں نے کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، پھر بھائی کو بھیجا، اس نے پڑھا۔ عجیب ہسٹری ہے، ڈاکٹری لائن میں، میڈیکل میں، اپنے ہاسپٹل میں رہ کے اسی ٹائم میں عربی سیکھی، گرامر سیکھی، پھر قرآن ناظرہ پڑھا، پھر قرآن حفظ کیا، یاد کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، صحیح بخاری پڑھی، ان کو یاد کیا۔ حضرات وہاں بیٹھ کے دنیا بدلی، ڈاکٹری چل رہی ہے، دنیا داری چل رہی ہے، لیکن رغبت اور سبقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہے کہ مسجد بنائی، اس سے جڑے۔ آج اگر حضرت حافظ شریف صاحب بھی اپنے شہر کو چھوڑ کے کہیں آتے ہیں، جمعہ کی ڈیوٹی انہیں ڈاکٹر صاحب کی لگا دیں۔ ایک دنیا دار ایک اچھا مومن نہیں بن سکتا، اچھا نمازی نہیں بن سکتا۔ میں پہلی دفعہ ریاض پہ ہوتا ہے، ایک دفعہ جدہ میں بھی یہ منظر دیکھا، میں نماز پڑھنے کے لیے ایئرپورٹ میں وضو کر کے آیا، پیچھے سے ہاتھ آیا، پکڑا، کون ہے؟ پولیس والا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، شاید نماز پڑھنی منع ہے۔ کہنے لگا تبغى تصلي، نماز پڑھنا چاہتا۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا ایک منٹ انتظار کر، باللہ انتظر دقیقہ، میں وضو کر کے آتا ہوں، اکٹھے پڑھتے ہیں، جماعت کروا لیتے ہیں۔ اکٹھے گئے، جماعت کروا لیتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں سوچوں میں گم تھا، یہ آئے گا میری دائیں طرف کھڑا ہوگا، اقامت کہے گا، میں جماعت کروا دوں گا۔ آیا میری لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا اقامت کا ہوگا۔ میں سر سے لے کے پاؤں تک دیکھوں، اپنا ملک دیکھوں، پولیس دیکھوں، یہاں کے ادارے دیکھوں، لوگوں کو دیکھوں، میں تو گھوم گیا۔ خیر اس نے جب قرات شروع کی، میں نے بڑے بڑے ائمہ ہیں، حرم بھی سنے تھے، بہت سنے تھے، لیکن پولیس والے کی آواز، سادگی میں، ترنم میں، قرات میں، تلفظ میں، اللہ اکبر۔ جب سلام پھیرا، میں نے اس دن کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر میں نے کہا بھائی عربی میں اس سے بات ہو رہی تھی، یار پولیس والا ہو کے، کلین شے ہو کے، تیری اچھی اتنی قرات کہاں، تم نے کوئی عام چھوٹی صورت نہیں پڑھی، درمیان سے کہیں سے پڑھا ہے، یہ کیسے ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یار اصل میں آپ لوگ جب باہر سے آتے ہیں تو ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن ہے بڑی عجیب بات۔ کہنے لگے ہمارا میٹرک تک کا جو نصاب ہے نا، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، فقہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے، وہ سارے دنیا کے اصول حدیث بھی ہیں، اصول فقہ بھی ہیں، اصول تفسیر بھی ہیں۔ میٹرک کرنے کے بعد اگر کوئی منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، جتنا وہ پڑھا ہوتا ہے اتنا سامنے بیٹھا سننے والا بھی اتنا پڑھا ہوتا ہے، لہٰذا نہ بتانے والا ڈنڈی مارتا ہے، نہ سامنے اگر کوئی پولیس میں بھی بھرتی ہو گئی ہے تو اس کے پاس بھی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ایک مسجد میں جانے والے خطیب کے پاس ہوتی ہیں۔ تو بھائیو ہمارے ہاں سلیبس کا انتخاب اپنے بچوں کے لیے، جہاں 99% لوگوں نے وہ چنا ہے جس میں ایف فار فنگر ہے۔ سبقت دیکھیے، سبقت دیکھیے، ایف فار فنگر ہمارا آکسفورڈ کا نصاب ہے۔ میں بچے کی بک لے کے، ہم تو اصل میں بچوں کی بک پڑھنے کا ہمیں اپنے پاس ٹائم نہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے کا رکشے لگا رکھے، بچوں کی بکس کون پڑھے گا؟ تو بیٹا پڑھ رہا ہے ایف فار فنگر، ایف فار فنگر۔ میں نے دیکھا تو سامنے جیسے نہیں ہمارے بنا ہوتا تھا الف انار، آگے انار کی تصویر، بے بکری، آپ بھی شاید اسی دور کے لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے ہیں، جس دور میں ہم نے یہ قاعدے پڑھے تھے، تو انار دیکھ کے آج تک یاد ہے، یہ حکا آگے یاد ہے، ایف فار فنگر بنی ہوئی ہے اور جناب تصویر یہ لگی ہوئی۔ آکسفورڈ کا سلیبس آیا ہے، نظریں نیچی کیوں کر رہے ہیں؟ شرما کیوں رہے ہیں؟ تیری میری سبقت اور ترجیح ہے، اور پہلی جس طرف ہم نے بھاگ دوڑ کے بچہ انگلش میڈیم میں جائے، حالانکہ قبر عربی میڈیم کی، ساری دنیا کی لینگویجز سیکھ کے اگر وہاں پہ پھر وہی پرابلم ہے تو عربی میڈیم کہاں گئی؟ لیکن پھر ایف فار فنگر کیا پڑھایا ہے وہاں سے آ کے، اور اتنی مہنگی فیسیں دے کے، ٹیبلوں کروا کے، سب کچھ میں نے بچے کو کیا دیا ہے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور میرے محبوب نے کیسے سبقتیں، رغبتیں تبدیل کر دی تھی حالات۔ پہلے یہ انگلی گالی کے لیے تھی، سب پاپا گالی دینے کے لیے، تیری ایسے، تو ایسے، تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹرینڈ بدل دیا، اسے سب پاپا سے سباہا بنا کے رکھ دیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہم نے سوچا یہ کہاں جا رہے ہیں، لہٰذا مجھے نہیں پتا میری آج کی گفتگو بوجھل لگی ہوگی،
पूरी लगी होगी। मैंने शब्दों का सुन के सोचा था कि मैं इसके ऊपर शायद छम छम जो है आसमान की बारिश नहीं, आंखें बरसेंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दर्द भी होना चाहिए। ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीनें कांप जाती हैं। आइए अपने ज़मीरों को झंझोड़े। हमारे मुस्तकबिल का ज़मीर, आग हवा पानी मट्टी से बने हुए हमारे बच्चे, ये हमारी यंग जनरेशन, हम उन्हें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हजरात, दुख ये नहीं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बेहया हो गए हैं, आवारा हो गए हैं और मालूम नहीं किस किस गुनाहों की दुनिया में चले गए हैं। मुझे दुख ये है, कल का बाप बुरा बन रहा है, कल की माँ बुरी आ रही है। लिहाजा उन्हें मस्जिदों से जोड़े, अल्लाह के लिए दीनी इदारों से भी जोड़े, अपनी किताब से जोड़े, सुन्नत से जोड़े, अपने सिलेबस से जोड़े। जहाँ मर्जी हो है उसके सिलेबस में ये रखें कि तुमने साथ ये भी पढ़ना है, साथ ये भी पढ़ना है। उनकी तरबियत में और अपनी तरबियत में लेके आए। एक रेडी वाला भी कुरान रखे, उसकी सबकत हो सकती है। आम तो बिकना ही बिकना है, मेरे रब ने बेचना है। मैं इसके साथ साथ आखिरत में भी कुछ आम इकट्ठे कर लूँ, कुछ पढ़ लूँ, इंशाल्लाह दुनिया बदल जाएगी। मुताकिफीन हजरात से स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया छोड़ के आ गए, तो अल्लाह के लिए जहां आप मुल्क पाकिस्तान अपने लिए दुआएं करेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए स्पेशली दुआएं लगाएंगे। दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क है जो कलमे के नाम पे मांगा गया, या वो मदीना की बस्ती थी, या ये आलम इस्लाम जिस कैफियत से गुजर रहा है, उसको भी दुआओं में याद रखिएगा। और खुसूसन वो लोग जो हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, ये बड़े मुस्तहक होते हैं दुआओं के, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपने उलमा, आज के दौर में मैं फ़ख्र नहीं कर रहा, सच्ची बात यह है, अंगारों पे चलना आसान है, दीन की बात करना सुनाना मुश्किल है। आप रातों की राह ही नहीं देखते, रास्ते नहीं जानते, मुश्किलात कितनी है, जो कल थी उतनी है, उससे भी बढ़ के नई नई मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला हमारे दीन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत करे और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ीन की रब निगरानियाँ करे, और जो ज़मीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उनके खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा अल्लाह उसे झूठा साबित करे और वो हकीकत पे मबनी, ये दीन और दुनिया हमारा सलामत रहे और हम कुछ कमा के जाएं। अल्लाह आपकी यहाँ की काम कबूल फरमाए। रमज़ान की खुसूसी बाबरकत महीने में मेरे लिए दुआ, बीमार और गरीब औरत को शिफा अता फरमाएँ। भाइयों, ये जो सवाल आता है ना, ये मामूली नहीं होता, ये दर्द होता है। दर्द आपके पास चल के आया है, औरत गरीब भी है, औरत बीमार भी है। आपसे अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, अक्लमंद के लिए इशारा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी को गशियाँ पड़ रही हैं, लोग ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद और वो पूछते हैं कि यार वो जो खाने खिलाने वाली आयतें हैं वो कौन सी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते हैं कि मामला क्या है। खाना मंगवाया जाता है, दिया जाता है। जब लफ्ज़ गरीब और बीमार लिखा जाए, एक बीमार हो ऊपर से गरीब हो, बीमार नहीं तो बड़े बड़े दौलतमंदों को उजाड़ देते, तो ऐसे किरदार अपनी गली मोहल्ले में ढूंढा करें और तड़प के जुमले दिल से निकाला करें। मैं दुआ करता हूँ, आप इन कहिएगा, अल्लाह मेरी ये बहन और इस तरह के जितनी भी बहनें या भाई बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा, आमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा व शिफा अल्ला युगादिरु सकम। बेटे के लिए खुसूसी दुआ करें, बीवी उसे अच्छी नहीं मिली। मेरे भाइयों, हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे हो जाएं और उनकी घरवालियाँ भी अच्छी। अल्लाह ये ख्वाहिशें पूरी करे, अल्लाह परेशानियाँ दूर करे, घर घर के जो मसाइल हैं उनमें आसानियाँ फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिका वजहिका वासिअ सुब्हानक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिका वजहिका वासिअ सुब्हानक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना
दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह तेरे दर पे साहिल मांगत फकीर आया है, अल्लाह इनको मांगने का ढंग भी नहीं आता, अल्लाह इन्हें मांगने का ढंग भी नहीं आता। अल्लाह मैंने दुनिया में देखा है जो फकीर चुप करके हाथ फैला के खड़ा हो तरस खाने वाले खा जाते हैं। अल्लाह तू तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, हमारे ऊपर तरस खा जाता है। अल्लाह हमारी हालतें, अल्लाह दुनिया में बड़े मजबूत बनते हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं। अल्लाह हालात के मारे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अल्लाह के घर में बच्चों से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, बीवी शौहरों से परेशान है। अल्लाह औलादे माँ बाप से दुखी हैं और वालिदैन औलादों से परेशान है। अल्लाह अजीब दुनिया आई है, हर तरफ जो है नफ्सा नफ्सी का आलम है। मेरे मालिक आपस में बैठ के भी एक दस्तरखान पे हम जुदा जुदा होते हैं। मेरे मालिक हमारे लिए नरमियों के सामान पैदा फरमा। अल्लाह सिला रहमियों के सौदे अता फरमा। अल्लाह रिश्तेदारियों की कदर ख़त्म हो गई है मेरे मौला, अल्लाह हमें कदरदान बना दे। अल्लाह बेकदरे बन गए हैं, हमारा देश बेकदरों का हो गया है। अल्लाह तेरी तौहीद बेकदर हो गई, अल्लाह तौहीद का अलमबरदार बना दे। मेरे मालिक हर तरफ तौहीद को धक्के दिए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है। अल्लाह तेरी किबरियाई को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह बहुत थोड़े लोग रह गए हैं जो तेरी किबरियाई का डंका बजाते हैं। अल्लाह उनकी खिलाफ साजिशें, उन पे पाबंदियाँ, अल्लाह उन्हें मुजरम बना के सलामत के पीछे करने की कोशिशें। अल्लाह तेरी पट्टी है, तेरी ज़मीन वसी है। सुनते थे कि ज़मीन में हिजरतें हैं, अल्लाह हिजरतों की राहें भी बंद कर दी गई हैं। अल्लाह जिधर देखे सरहदें खड़ी हैं, ताहत नज़र पाबंदियाँ हैं। मेरे मालिक अपनी निशानियाँ दिखा, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत के सहारे इलाहुल आलमीन हमें मुआफ़ियाँ दे, आज़ादियाँ दे, आसानियाँ दे। इलाहुल आलमीन माली परेशानियों ने लोगों को परेशान कर रखा है। अल्लाह दौलत बढ़ी है, फरावानी बढ़ी है, देर पेल बढ़ी है, लेकिन अल्लाह कर्जे भी उतने उठे हुए हैं, कर्जे भी उतने चढ़े हुए हैं। मेरे मालिक मकरूज लोगों की कमर के लिए जो कमरें टूट गई हैं, अल्लाह आसानियाँ फरमा। अल्लाह हलाल रिज़्क़ उसकी फरावानी ख़त्म हो गई है। अल्लाह रिज़्क़ की हराम होता जा रहा है। मेरे मालिक कम अज़ कम मेरी रोटी रोज़ी तो हलाल कर दे। अल्लाह मेरे बच्चों के लुक में तो हलाल कर दे। अल्लाह पता ही नहीं चलता घर में क्या लेके आया हूँ। अल्लाह ये हालत हो गई है, शक होने लगा है, डर होने लगा है। बाजार में कटा हुआ बकरा गधा लगता है। अल्लाह ये मेरे मुल्क की हालत इस कदर, अल्लाह बददयानती, अल्लाह ख़ियानतों के हमने अंबार लगा दिए है। मेरे मालिक अमानत उठ गई है, हम ही ने उठाई है। अल्लाह बच्चे को पिलाए जाने वाले दूध में क्या बताएं, क्या क्या कुछ है। अल्लाह सेहत की दवाइयों में क्या कुछ मिला हुआ है। मेरे मालिक हम मांगने के काबिल नहीं। अल्लाह ये हाथ गंदे हैं, गंदे बर्तन में माँ कुछ नहीं देती। मेरे मालिक इस मुँह से मांगे, शर्मिंदा है। जो भी है तेरे बंदे हैं। अल्लाह हमें कम अज़ कम इन गुनाहों से ही रोक, अल्लाह इन धोखाबाजियों से रोक दे। अल्लाह हमारी पेशानियाँ पकड़ के कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे। अल्लाह दो लुक़मे मिल जाए, थोड़ी खा लें, हलाल की मिल जाए। अल्लाह कसरत है, हम बाहर लगे हुए हैं, हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म हो गया है। मेरे मालिक किसी से बात करते हैं तो लड़ पड़ता है। अल्लाह मिंबर में हराम थक गए, बस है अल्लाह। अल्लाह रोते रोते हमारा भी कमजोर है। मेरे मालिक दावत कमजोर हो गई है। अल्लाह नौजवानों को देख रहा हूँ, तेरी मस्जिद भी पाक नहीं रही। अल्लाह गंदगी के गिलासों के ढेर हमारी जेबों में। बैतुल्लाह साफ, अल्लाह कैसे कहूँ कि हमारे दिल साफ कर दे। अल्लाह झाड़ू दिए जाते हैं, मस्जिद साफ की जाती है। मेरे मालिक मैं इसे कहाँ का स्नान करवा के धुला खिलाऊँ। मेरे मालिक मेरा सब कुछ गंदा, खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का। अल्लाह शक की जगह है, मशकूक चीजें मुझे घेरे में लेके बैठ गई। अल्लाह मेरी औलाद कुछ नहीं रहा हमारे तेरे रशीद दे अल्लाह बर्मा अल्लाह अब थक गए, तू नहीं थक अल्लाह। अल्लाह गुनाह लेके आए हैं, कुछ नहीं पास। अल्लाह ये इत्तेकाफ आए हुए शहर बसाई दुनिया,
اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ گیا ہے مالک کم از کم انہیں تو گالی نہ پڑو. اللہ شرمندگی ہے ہاتھ پھیلے ہوئے نہیں مانگ سکتے. اللہ جو ہماری ضرورتیں پوری فرما. اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا. اللہ سفید بال رکھنے والے بزرگوں کی عزت کرنے والا. اللہ جھڑکتے ہم ان کو یہ جھڑکیوں کے قابل نہیں ہے میرے مولا. اللہ چاہتے ہوئے نوجوان بابے کو عزت نہیں دیتا. اللہ علماء کی قدر اٹھ گئی ہے. اللہ کہاں سے ڈھونڈوں اسلاف جن کی وجہ سے روڈ کے دی جن کے گرد لوگ بیٹھتے تھے. اللہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, اللہ ہماری دنیا داری کی وجہ سے. تلاش میں میرے مالک ہمارے اوپر ہی رحم کر دے. اللہ بھی کرو محراب سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ 2 نمبر دین دیا جا رہا ہے, میں 2 نمبر دودھ کا شکر ادا کروں. اللہ ہدایت دے دے علماء. اللہ تیرے نبی کا دین, اللہ تیرے نبی کا دین, اللہ تیرے نبی کا دین. سنتیں اٹھتی جا رہی ہیں, توحید کو مٹایا جا رہا ہے. اللہ شرک اور بدعات کی آندیاں چل گئی ہے. اللہ کدھر جاؤں, میری آواز کمزور ہے. اللہ میرا آواز اللہ پہ اٹھتا ہے, ورلڈ وائڈ پھیلتا ہے تو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کتنے ہزاروں چینلوں میں بھی ایک چینل مسلمانوں کا کہ دین کا خیر خواہ ان کی امت کو جگاتا ہے. اللہ جکڑ لیا جاتا ہے. سچ کہا تھا تیرے محبوب نے, ایک وقت آنے والا ہے دین اسلام پہ لوگ یوں ٹوٹیں گے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ گئے. اللہ کرم فرما, اللہ رحمت فرما. اللہ بازار مسلمان کر دے, اللہ منڈیاں مسلمان کر دے, اللہ میرے کاروبار مسلمان کر دے. اللہ میں نام کا مسلمان رہ گیا ہوں, میرا کچھ بھی مسلمان. اللہ میری ترجیحات کچھ اور ہے, باغی ہے, اللہ بے ادب ہے, اذانیں سن کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ بے ادب ہے تیرے, بے ادب ہے تیرے محبوب کے. سنتیں سن کے بھی بدعات کو جگہ دیتے ہیں, سنتوں کو قتل کرتے ہیں. میرے اللہ ہمارے چہرے ہی صحیح نہیں ہو سکتے. اللہ اور کیا کرے. اللہ عورت نے ہندو کی ساڑی سنبھال لی ہے, سیب میں سنبھال کے رکھی ہے. اللہ تیرے نبی کے امتی سے محبوب کی نشانی داڑھی نہیں سنبھالی. اللہ آپ کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ کہتا ہوں کو مذاق کرتے ہیں سامنے سے, مولانا اپنی فکر کرو, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اللہ سمجھا دے, جب شکلیں اور یونیفارم ہی نبی کی نہیں رہی, چہرے اور مورے ہی وہ نہیں رہے, تو اللہ پھر دل کیا رہیں گے. تو چہروں کو نہیں دیکھتا اللہ, تو صرف چہرے نہیں دیکھتا اللہ, تو دل دیکھتا ہے, دل بدل دے. اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی الحق. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی الحق. اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. اللہ لیلۃ القدر عطا فرما. اللہ رمضان ہمارے حق میں وکیل کر دے. اللہ قرآن کو حق میں وکیل کر دے. اللہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ بولے. اللہ محبوب ہمارے خلاف دعویٰ دائر نہ کرے. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ دے, عرش کا سایہ دے. محبوب کے ہاتھوں کوثر کے چاند دے. اللہ جن ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مانگا ہے, اللہ تیرا کہنا ہے مانگو میں دیتا ہوں. اللہ جو مانگ پائے ہیں دے, تو نہیں مانگ پائے عطا کر دے, تو دل کے راز جانتا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا